چکن کڑھائی ریسٹورنٹ میں کس طرح سے تیار کی جاتی ہے، تیار کرنے کے لیے جو انگریڈینٹس اس میں استعمال کیے جاتے ہیں ان کو کس ترتیب سے استعمال کیا جاتا ہے، اور کڑھائی کو سٹور کر کے دوبارہ سے فریش کیسے کیا جاتا ہے، آج کی ویڈیو میں اپنے دوستوں کے ساتھ یہ باتیں شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے گریوی بناتے ہیں۔ گریوی بنانے کے لیے دوستو 1 کلو ٹماٹر میں 100 گرام پیاز، یہ آپ کو ایوریج بتا رہا ہوں، اچھی طرح سے نرم کر کے آپ نے گرائنڈ کر لینا ہے۔ یہاں پر دوستو میرے پاس 4 کلو چکن ہے، اور یہ جو اجزاء اس کے اندر جا رہے ہیں یہ 4 کلو کے حساب سے ہیں۔ اگر آپ 1 کلو یا 2 کلو بنا رہے ہیں تو اس کو کیسے کوکر میں پریشر میں پکانا ہے ہم نے، اس کی ڈیٹیل میں آپ کو ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا۔ دوستو کسی بھی ریسپی کا آپ سٹارٹ اچھا لیں گے تو آپ کو اس کا ریزلٹ بھی 100% اچھا ہی ملے گا۔ تو یہ ساری چیزیں دوستو اس میں شامل کر کے آپ نے ایک اچھا سا مکس کر لینا ہے۔ مکس کرنے کے بعد ہم اس کو پریشر میں 4 منٹ تک پکانے والے ہیں۔ جب تک ہمارے پریشر کا ٹائم پورا ہوتا ہے اس کے جو دوسرے انگریڈینٹس ہیں وہ ہم تیار کر لیتے ہیں۔ دہی کو سموتھ کر لینا ہے مکسر کی مدد سے یا جار میں، جیسے بھی اس کے اندر گٹلیاں نہیں ہونی چاہیے۔ جنجر، گرین چلی اور فریش کورینڈر کو آپ نے اس طرح سے کاٹ کے رکھ لینا ہے۔ تو یہ 4 منٹ کے بعد دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو چکن ہے یہ یہاں پر سافٹ ہو چکا ہے۔ اگر تو آپ اس کو سٹور کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت پر اس کو بالکل ٹھنڈا ہونے دیں، اور ڈسپوزیبل پارسل ایلومینیم کے جو ملتے ہیں ان میں جتنا آپ نے ایک ٹائم میں بنانا ہے اتنا ڈال کر آپ اس کو فریز کر لیں۔ جب آپ نے اس کو بنانا ہو 2-3 منٹ اوون میں لگائیں، جب وہ لکوڈ کی شیپ میں آ جائے دوبارہ اس کی گریوی، تو آپ اس کو کڑھائی کے اندر دوبارہ سے شفٹ کر کے اس پروسیجر کو فالو کرتے ہوئے دوبارہ سے ایک فریش سا فلیور اور کلر دے سکتے ہیں۔ تو دوستو اگر اوون بھی نہیں ہے آپ کے پاس تو ڈائریکٹلی آپ اس کو فرائی پین کے اندر ڈال کر تھوڑا سا پانی شامل کریں اور ہلکی آگ پہ 3-4 منٹ آپ اس کو پکائیں تو ہماری کڑھائی دوبارہ سے اس شیپ میں آ جائے گی۔ تو جیسے ہی دوبارہ سے ہماری کڑھائی اس شیپ میں آ جائے تو اس میں جو چیزیں میں ایڈ کر رہا ہوں آپ کو اسکرین کے اوپر شو ہو رہی ہیں، تو یہ ساری چیزیں ڈال کر اب یہاں پر جو مین چیز ہے اس کی بھنائی کرنی ہے۔ ہم مقصد ہمارا اس ٹائم پر اس کی بھنائی کرنا ہے۔ آپ ہائی ہیٹ کے اوپر کر سکتے ہیں یا لو ہیٹ کے اوپر کر سکتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے، لیکن یہاں پر اگر ہائی فلیم کے اوپر اس کی بھنائی کی جائے، اگر تو فریش ہی بنا رہے ہیں، اگر آپ فریزر سے نکال کے بنا رہے ہیں تو اس کی جو ٹمپریچر ہے، فلیم آپ نے آگ کا رکھنا ہے وہ سلو ہی رکھنا ہے، کیونکہ ہمارا چکن اندر سے بھی ٹھنڈا ہوگا تو اس کو تھوڑا ہمیں نرم کرنے کے لیے، گرم کرنے کے لیے ٹائم چاہیے ہوگا۔ تو اس پوائنٹ پر آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اس کی بھنائی کرنی ہے۔ دوستو اگر آپ فریش ہی تیار کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر ایک چھوٹی سی بات آپ نوٹ کیجئے گا جس سے آپ کے کڑھائی میں اور چکن میں اس کا فلیور ڈیولپ ہو جائے گا۔ جیسے ہی پریشر کوکر سے آپ اس کو نکالیں، آپ اس کو ٹھنڈا ہونے دیں۔ ٹھنڈا ہونے کے دوران کیا ہوگا، چکن جو ہے ہمارا وہ گریوی کا اور مسالوں کا جو فلیور ہے وہ اپنے اندر جذب کر لے گا، جس سے ہمارے چکن کے اندر بھی ایک اچھا سا فلیور آ جائے گا۔ دوسری اور امپورٹنٹ بات دوستو کڑھائی کی بھنائی ہے۔ یہاں پر ہم جتنی اچھے سے اس کی بھنائی کر لیں گے ہماری کڑھائی اتنی ہی مزیدار بنے گی۔ تو یہاں پر کن باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ دوستو ایک تو جو چمچ آپ اس میں استعمال کر رہے ہیں اپنی کڑھائی کو تیار کرنے کے لیے، وہ آپ نے اپنے چکن کو کم سے کم ٹچ کرنا ہے، کیونکہ بار بار چکن کو اس چمچ کی مدد سے ٹچ کرنے سے چکن ہمارا ٹوٹنا شروع ہو جائے گا، جس سے ہماری جو گریوی کی لک ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ اس بات کا خیال رکھتے ہوئے دوستو آپ نے آئل سیپریٹ ہونے تک کڑھائی کی بھنائی کرنی ہے۔ جیسے ہی دیکھیں کہ ہمارا جو آئل ہے وہ سیپریٹ ہونا شروع ہو گیا ہے تو اس وقت پر ہم اس میں شامل کریں گے دہی۔ دہی میں گٹلیاں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر گٹھلیاں ہوں گی تو کلر میں بہت فرق پڑتا ہے، کلر اچھا نہیں نکلے گا۔ تو اس وقت کڑھائی میں دہی شامل کرنے کے بعد ہم اس کو ایک بار پھر سے اس کی بھنائی کریں گے تاکہ جو دہی کا پانی ہے وہ بھی ایک بار سے ڈرائی ہو جائے اور دوبارہ سے جو ہے آئل سیپریٹ۔ تیسری اور امپورٹنٹ بات دوستو، جب ہمارا آئل دوبارہ سے سیپریٹ ہو جائے تو اس میں ہم شامل کریں گے بلیک پیپر اور گرم مسالے کا مکسچر، جس کی میں نے ڈیٹیل ویڈیو آلریڈی اپلوڈ کی ہوئی ہے۔ وہ ½ ٹیبل سپون اس پوائنٹ پر ہم نے ایڈ کرنا ہے، جو کہ ہمارے پہلے نوالے سے ہی ہم کو بتائے گا
کہ کڑھائی ہم نے کس طرح سے تیار کی ہے۔ تو دوستو میرے حساب سے خالی ریسپی کا پتہ ہونا ضروری نہیں ہوتا، ریسپی کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کا بھی نالج ہونا چاہیے، پھر جا کر ہم ایک اچھی سی ڈش تیار کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کڑھائی میں مزید کچھ فلیور چاہیے اور کسی بھی قسم کے آپ کڑھائی بنوانا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں اس کی ڈیٹیل ریسپی، آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اور اگر اس ریسپی کے حوالے سے آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو وہ بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا اس ریسپی کو اور مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ آپ نے اس طرح سے کڑھائی بنائی اور کس طرح بنی آپ سے۔ تو ملتے ہیں دوستو ایک نئی ویڈیو میں ایک ریسٹورنٹ کی ایک نئی سیکرٹ ریسپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔